ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کا دن ہمارے اسلامی سال کے آخری مہینے کا آخری دن ہے۔ آج 30 ذی الحجہ ہے اور یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم جانشین صدیق اکبر داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر پر وار کیا گیا۔ ابو لولا فیروز مجوسی جو غلام تھے حضرت مغیرہ کے، انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے، آپ فجر کی نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، پہلی صف کے اندر موجود تھا ابو لولا فیروز مجوسی، اس نے حضرت عمر پر وار کیا۔ اب مسئلہ تو یہ تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران وہ مسلح پر گرا پڑا ہے، سب سے پہلے اسے دیکھا جاتا۔ یہ کون عمر ہے؟ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر جس راستے سے تو گزر جائے وہ راستہ شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کون عمر ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر والدین مر جائیں اولاد روتی ہے، اولاد مر جائے والدین روتے ہیں، عمر جب تو اس دنیا سے جائے گا قیامت تک میں محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ یہ عام شخصیت نہیں ہے، بہت اعلیٰ شخصیت ہے، لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آئے، انہوں نے نماز مکمل کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف پہلی صف کے اندر موجود تھے، انہوں نے آ کر نماز مکمل کی۔ بعد کے اندر حضرت عمر کو دیکھا گیا، جب آپ کو گھر لے کے آئے تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کو کوئی چیز کھلائی جاتی یا پلائی جاتی، وہ پیٹ سے باہر آ جاتی، دودھ پلایا جاتا وہ زخموں سے باہر نکل آتا تھا۔ اس قدر حضرت عمر کو گہرے زخم آ گئے، پتہ چل گیا کہ اب میری شہادت کا وقت قریب ہے، موت کا وقت قریب ہے۔ 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی، فرمایا جن میں حضرت علی بھی شامل تھے، حضرت عثمان بھی شامل تھے، اور آپ نے فرمایا یہ 6 لوگ ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی تھے، جس میں سے بھی کسی کو خلیفہ بنا دے۔ تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کا انتخاب کیا۔ حضرت عمر کی خلافت تقریباً 10 سال رہی۔ 10 سال کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر انہوں نے 900 جامع مساجد تعمیر کروائیں، 4000 چھوٹی مساجد تعمیر کروائیں۔ فوج کا نظام، پولیس کا نظام حضرت عمر کے دور کے اندر شروع ہوا، اور اسی طرح فوج کی چھاونی کا نظام حضرت عمر کے دور کے اندر شامل ہوا۔ باہرلے ممالک کے اندر ایک پروگرام رکھا گیا جس کے اندر مسلمان بھی تھے، جس کے اندر کافر لوگ بھی تھے۔ ایک عورت آتی ہے، اس سے انٹرویو کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی آئیڈیل شخصیت، آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ تو وہ عورت جو کافر تھی وہ کہنے لگی میری آئیڈیل شخصیت حضرت عمر ہے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا بھی آپ کافر ہیں، وہ حضور کے صحابی ہیں، آپ کو ان کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تو وہ عورت کہنے لگی سب سے پہلے آزادی کا نعرہ حضرت عمر نے لگایا تھا۔ جب حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک غریب کے منہ پر تھپڑ مارے، حضرت عمر نے اپنی عدالت کے اندر اس کو طلب کر لیا اور فرمایا اے گورنر کے بیٹے، ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے اور تم انہیں غلام بنانا چاہتے ہو۔ سب سے پہلے آزادی کا نعرہ حضرت عمر نے لگایا۔ تو وہ عورت کہنے لگی میری آئیڈیل شخصیت حضرت عمر ہے۔ کافر لوگ کہتے تھے دنیا پر ایک اور عمر آ جاتا تو پوری دنیا پر اسلام ہوتا۔ روم کے بادشاہ نے اپنا ایک جاسوس بنا کے حضرت عمر کے پاس بھیجا۔ وہ مدینہ کے اندر آیا، اس نے لوگوں سے پوچھا بھئی یہاں پر تمہارا جو وزیر اعظم ہاؤس کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہاں پر ہمارا وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہنے لگا آپ کا سردار کدھر ہے؟ تو آگے سے کہنے لگے کہ یہاں پر ہمارا سردار ہی کوئی نہیں، ہمارا امیر المومنین ہے۔ کہاں آپ کا امیر المومنین کہاں پر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا مدینہ کی مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا کام جاری ہے، جو گارے کے اندر کھڑا ہو کے مزدوروں کو گارا بنا بنا کے دے رہا ہے وہ ہمارا امیر المومنین ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے،
مہینے کے اندر 1 مرتبہ گوشت کھاتا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، مسجد نبوی کے اندر جھاڑو خود دیتا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کپڑوں پر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، بیوہ عورتوں کے مٹکے بھر رہا ہے، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کپڑوں پر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور غلام پر سوار ہو گئے، راستے کے اندر حضرت اسلم ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ اسلم رک جاؤ، حضرت اسلم کہتے ہیں کہ میں سمجھا شاید حضرت عمر قضائے حاجت کے لیے رکنا چاہتے ہیں، جب رکا تو حضرت عمر مجھ سے کہنے لگے اے اسلم اب تم سواری پر سوار ہو جاؤ، مہار میں پکڑتا ہوں، تو میں نے ہاتھ جوڑے، امیر المومنین آج تک کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ بادشاہ کے ہاتھ کے اندر مہار ہو، غلام سواری پر سوار ہو، تو حضرت عمر کہنے لگے اسلم ہم تمام روایتیں توڑ چکے ہیں، بیت المقدس سامنے تھا، حضرت اسلم کہتے ہیں میری باری سواری کے اوپر تھی، حضرت عمر کی باری مہار پکڑنے کی تھی، تو میں نے ہاتھ جوڑے، امیر المومنین یہ بیت المقدس والے لوگ کیا کہیں گے، اس غلام کو شرم نہیں آتی کہ بادشاہ نے مہار پکڑی ہوئی ہے، غلام سواری پر سوار ہے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں اس وقت میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، جب حضرت عمر کا جوتا ٹوٹ گیا، ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں مہار پکڑی ہوئی تھی۔ بیت المقدس والے لوگ وہ کتابیں کھول کے کھڑے ہیں، تورات و انجیل کے عالم تھے، کتابیں کھول کے کھڑے ہیں، اور جب حضرت عمر وہاں پر پہنچے تو چابی حضرت عمر کے حوالے کر دی، نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی لڑائی ہوئی، نہ کوئی جھگڑا ہوا، تو حضرت عمر کہنے لگے آپ نے آتے ہی میرے ہاتھ کے اندر چابی دے دی، بات کیا ہے؟ تو آگے سے وہ کہنے لگے ہم نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی تھی، جو بیت المقدس کرنے کے لیے آئے گا وہ خود مہار پکڑے ہوا ہوگا اور اس کا غلام سواری پر سوار ہو۔ جاتے ہی حضرت عمر کے ہاتھ کے اندر چابی دے دی، تو وہ جاسوس جو تھا اسے بتایا گیا کہ گارے کے اندر جو گارا بنا بنا کے مزدوروں کو دے رہا ہے